اسٹوڈنٹس، ہم نے پیوٹ ٹیبل کو یوز کیا، اس کے ایڈوانس فنکشن سیکھے. اس پرٹیکولر سیشن میں میں کوشش کروں گا کہ ایک کمپلیٹ پروجیکٹ رائٹ فرام دی اسکریچ پیوٹ ٹیبل کی مدد سے ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کو کرنے سے پہلے تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، جب ہم کوئی اپنی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہم کس مارکیٹ کے لیے لانچ کر رہے ہیں. ہم نے ایک مارکر ڈیولپ کیا ہے، ہم نے ایک کمپیوٹر کی اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے، تو ظاہر ہے یہ پروڈکٹ سارے لوگوں کے لیے ہم نہیں بنا سکتے. ہماری فار ایگزامپل ایک مارکر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یوز کریں گے، ٹیچر یوز کریں گے، تو اس کی مارکیٹ یونیورسٹی، کالج یا اسکولز ہوں گے. ایک گوالا یا ایک دکان والا جس کا مارکر سے کوئی استعمال نہیں ہے، وہ تو اس کی مارکیٹ یا اس کا کسٹمر نہیں ہو سکتا. تو ہمیں سب سے پہلے جب ہم ایک پروڈکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو کمپلیٹ مارکیٹ جس میں ہمارے سامنے میل بھی ہیں، جس میں فیمیل بھی ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ بھی ہیں، جس میں نان اسٹوڈنٹ بھی ہیں، جس میں ہمارے پاس جو کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے اور وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں وہ بندے بھی موجود ہیں. ہماری پرٹیکولر پروڈکٹ کس پرٹیکولر مارکیٹ یا کس پرٹیکولر مارکیٹ کے سب سیٹ کے لیے موجود ہے. یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے کہی ہے اس کو ٹیکنیکل زبان میں مارکیٹ سیگمنٹ کہتے ہیں. یہ میں پیور ایک ٹیکنیکل ورڈ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، شاید آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن مجھے اس لفظ کی بہت ضرورت ہے جو میں انٹرپریٹیشن یہاں پہ آپ کے انالیسس کی کروں گا. تو مارکیٹ سیگمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے، مارکیٹ کو سیگمنٹ نہیں کر سکیں گے، تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کہاں کرنی ہے، آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے سورس کون سا یوز کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پہ بھی ہوتی ہے، ہماری ایڈورٹیزمنٹ بل بورڈز پہ بھی ہوتی ہے، ہماری ایڈورٹیزمنٹ اخباروں میں بھی آتی ہے، کچھ رکشے کے بیک کے اوپر بھی ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہوتی ہے، کیبل کے نیچے جو پٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہوتی ہے. تو ہماری پروڈکٹ کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ کہاں ہونی چاہیے؟ ایک بل بورڈ پہ ہونی چاہیے، ایک ٹی وی پہ ہونی چاہیے، یا کیبل کے نیچے جو پٹی چل رہی ہے اس پہ ہونی چاہیے، یا رکشے کے پیچھے جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے. ظاہر ہے آپ کی پروڈکٹ کی اگر ایڈورٹیزمنٹ غلط جگہ پہ ہوگی تو آپ کے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہے. لیکن اگر صحیح جگہ پہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہو گئی تو آپ کے کسٹمر کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی. سملرلی جس مارکیٹ کے لیے آپ نے کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کی ہے، اگر آپ کی ایڈورٹیزمنٹ اس مارکیٹ کی بجائے کسی اور مارکیٹ میں آ گئی ہے تو بھی آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ بک نہیں سکے گی. تو مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا یا مارکیٹ کو سیگمنٹ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی پروڈکٹ کی بہتر سیل کے لیے. اچھا، اب یہ مارکیٹ سیگمنٹیشن ہم کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اسی کے اوپر ہم یہاں پہ اس سیشن میں ہم فوکس کریں گے. پیوٹ ٹیبل کو یوز کریں گے کہ ہم مارکیٹ کی سیگمنٹیشن کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری پروڈکٹ کس پرٹیکولر مارکیٹ کے لیے موجود ہے. سیگمنٹیشن کے لیے بہت ساری ٹیکنیک اویلیبل ہے، اس میں سے ایک ٹیکنیک پیوٹ ٹیبل ہے. تو آج ہم اس سیشن میں فوکس کریں گے اس پرٹیکولر ٹیکنیک کے اوپر سیکھنے میں کہ ہم پیوٹ ٹیبل کو سیگمنٹیشن کرنے کے لیے کیسے یوز کریں گے، اور اس کے بعد جب ہمارے سامنے ایک سیگمنٹڈ مارکیٹ موجود ہے، اس کے سب سیٹ کے ساتھ موجود ہے، تو ہم اس میں سے کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمارے پروڈکٹ کے لیے یہ مارکیٹ کا سیگمنٹ بہتر ہے اور دوسرا مارکیٹ کا سیگمنٹ بہتر نہیں ہے. تو آئیے کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ ہمارے پاس وہی فائل ہے جس کو ہم اکثر اپنے پروجیکٹس کے لیے یوز کرتے ہیں. جب ہم مارکیٹ سیگمنٹیشن کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی 3 یا 4 کرائٹیریا ہیں
جن کو ہم یوز کرتے ہیں اس میں ان کا جینڈر شامل ہوتا ہے، ان کی ایجوکیشن شامل ہوتی ہے، ان کی ایج شامل ہوتی ہے اور انکم۔ مثال کے طور کے اوپر میرے پاس ایک سٹور ہے اور میں اس سٹور میں پیٹس کا سیکشن ایک ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، پالتو جانور ان کا سیکشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے ایڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے سٹور میں جو کسٹمر آتے ہیں کیا وہ پیٹس کو پسند کرتے ہیں، کیا وہ میں جب اپنا پیٹس کا سیکشن آن کروں گا تو میری کچھ بکری ہوگی بھی یا وہ ویسے ہی پڑے رہیں گے۔ تو اس کے لیے مجھے اپنی مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو کسٹمر آ رہے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں، وہ کس قسم کی ان کی انٹرسٹ ہیں، ان کی ایج کیا ہے، ان کی جینڈر کیا ہے، ان کی انکم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو اس پرٹیکولر پروسیس کے لیے میں نے یہ جو فائل ہے کسٹمر ڈی بیس، اس میں کیونکہ میرے پاس ایج کا ویریبل بھی موجود ہے، اس میں میرے پاس جینڈر کا ویریبل بھی موجود ہے، اس میں میرے پاس انکم کا ویریبل بھی موجود ہے، تو ان کو اور پیٹس کا ویریبل بھی موجود ہے، تو ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پیوٹ ٹیبل کیسے بناتے ہیں اب میں اس کے اوپر اپنا فوکس نہیں کرتا، میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے ایک پیوٹ ٹیبل بنا لیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ پیوٹ ٹیبل کیسے بنا ہوا ہے، اس میں ویریبل کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا ویریبل تو جینڈر کا ہے، دوسرا ویریبل میرے پاس ایج کی کیٹیگری کا ہے، تیسرا ویریبل ان کے میریٹل سٹیٹس کا ہے، چوتھا ویریبل میرے پاس انکم کی کیٹیگری ہے، اور یہ بیسیکلی انکم کی وہی کیٹیگری ہے جو پچھلے 2 سیشن سے پہلے جو سیشن تھا اس میں ہم نے ڈیولپ کیے تھے، خود سے ڈیولپ کیے تھے۔ اور اس کے بعد ایک ویریبل کہ جو کسٹمر ہیں وہ کسٹمر کے پاس ایگزسٹنگ پیٹس کی تعداد کتنی ہے۔ ظاہر ہے یہ انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے مختلف کسٹمر سے لی ہوئی ہے۔ اب یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے میں اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کروں گا، یہ ہم نے پچھلے سیشنز میں سیکھ لیا ہوا ہے۔ میں آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ اس پرٹیکولر جو پیوٹ ٹیبل ہے اس کو میں سیگمنٹیشن کے لیے یوز کہاں پہ کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس تعداد ہے نمبر آف پیٹس کی، اس میں سب سے زیادہ تعداد پیٹس کی کون سی ہے۔ ظاہر ہے میں ان کسٹمر کو زیادہ فوکس کروں گا جو آلریڈی پیٹس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر میں پہلے سیکشن میں دیکھتا ہوں تو جو سیکشن کس کا ہے، جس میں جینڈر 0 یعنی میل، جس میں ایج کیٹیگری 2 یعنی جن کی جو عمر ہے وہ 20 سے لے کر 30 سال تک ہے، اور میریٹل سٹیٹس جن کی شادی نہیں ہوئی، اور انکم کیٹیگری یہ ہمارے پاس انکم کیٹیگری 1 جو ہے جن کی انکم 20,000 سے کم ہے، 2 جن کی انکم 60,000 سے کم ہے، اور 3 جن کی انکم میکسیمم جو ہے 60 سے اوپر ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ نمبر مجھے 311 مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس پرٹیکولر سیگمنٹ پہ فوکس کروں گا تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا میری دکان میں آنے والے کسٹمر زیادہ تر میل ہیں، کیا ان کی ایج کیٹیگری یہ ہے، کیا ان میں جو میریٹل سٹیٹس یعنی وہ شادی شدہ نہیں ہے، اور ان کے انکم کی کیا سچویشن ہے۔ اگر تو وہ واقعی ایسے ہیں تو یہ نمبر مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ بندے ایسے ہیں جو پیٹس کو زیادہ تر آلریڈی پسند کرنے والے ہیں، تو اگر میں پیٹ کا سیکشن آن کروں گا تو امید ہے کہ میرا سیکشن جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ بکری ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ نیچے دیکھیں یہ 16 کا نمبر لکھا ہوا ہے، اگر تو میرے کسٹمر زیادہ تر آنے والے وہ یہ لوگ ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ تو بہت کم ہے، باقی نمبر تو بہت زیادہ ہیں۔ زیادہ تر میرے پاس کسٹمر اس کیٹیگری کے آتے ہیں، اس سیگمنٹ کے آتے ہیں، تو یہاں پہ تو پیٹس کا سیکشن کھولنا میرے لیے کوئی پروفیٹیبل نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس تو نمبر آف کسٹمر ہی بہت کم ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے۔ سملرلی یہی طریقہ کار میں باری باری ہر سیکشن میں، یہ جتنے بھی سیکشن موجود ہیں جس میں میل فیمیل، جس میں ایج کی مختلف کیٹیگری، ان کے میریٹل سٹیٹس کی مختلف کیٹیگری، یہ ساری کیٹیگریز موجود ہیں، وہ یوز کرتے ہوئے میں ان کو دیکھتا جاؤں گا۔ میں یہاں پہ اپنی اسکرین کو فریز کر لیتا ہوں، اس کی فرسٹ رو، تاکہ میرے لیے جب میں اس کو موو کروں تو یہ ٹرگل ڈاؤن نہ ہو جائے۔ فریز کیسے کرتے ہیں پچھلے کسی سیشن میں ہم نے سیکھا تھا، آئی ہوپ کہ یو آلریڈی نو دس تھنگ۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والا جو سیگمنٹ ہے 601 والا، اور 601 والا کون سا سیگمنٹ ہے جس میں میل ہیں اور جس میں میرٹل سٹیٹس ان کا نہیں ہے، اور انکم کیٹیگری 2 یعنی 20 to 60 ہے، ان کی تعداد سب سے زیادہ مجھے نظر آ رہی۔ میں یہاں پہ دیکھوں گا کہ اگر میرے کسٹمر جو آنے والے ہیں دکان میں، ان میں زیادہ تر اس قسم کے لوگ ہیں، تو پیٹس کا سیکشن کھولنا بہت فائدہ مند رہے گا۔ تو یہاں سے اس طریقے سے ہم یہ فیصلہ کرتے جائیں گے کہ میری دکان پہ آنے والے کسٹمر جو ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور اس حساب سے میں فیصلہ کر لوں گا۔ تو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ڈیٹا ہمیں پوری مارکیٹ سے مل جائے گا، مختلف سٹور سے ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے۔ اگر یہ ڈیٹا کے بغیر ہم کوئی فیصلہ کریں گے، ظاہر ہے ہماری دکان ہے، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کا زیادہ چانس ہے کہ اگر ہماری دکان پہ اس طرح کے کسٹمر نہیں آتے جو پیٹس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر ہمارے لیے پیٹس کا سیکشن کھولنا کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم پہلے سے یہ انالیسس کر لیں کہ میری دکان پہ آنے والے لوگ کون سے ہیں، وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، یا ان کی انکم کی کیٹیگری کس قسم کی ہے، تو میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ پیٹ کا سیکشن اوپن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور کے اوپر آپ کے سامنے انالیسس کیا ہے کہ ہم پیوٹ ٹیبل کو سیگمنٹ ڈیولپ کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ایک سمپل سا پیوٹ ٹیبل تھا۔ جب ہم پریکٹیکلی ایکچوئل سیگمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں یا سیگمنٹ کی مدد سے کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اور بھی ویریبل موجود ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کا سیکشن جو ہے کیا وہ دکان کے شروع میں ہوگا یا دکان کے اینڈ کے اوپر ہوگا۔ اس میں یہ انفارمیشن بھی موجود ہوتی ہے کہ جو کسٹمر آتے ہیں وہ ہفتے کے کون سے دنوں میں زیادہ آتے ہیں، جمعے کو زیادہ آتے ہیں، سنڈے کو زیادہ آ رہے ہیں، سیٹرڈے کو زیادہ آ رہے ہیں، کیا وہ فیملی کی شکل میں آ رہے ہیں، کیا وہ اکیلے آ رہے ہیں۔ جب یہ ساری انفارمیشن مل جاتی ہیں تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کیا ہمیں یہ پیٹس کا سیکشن یا کوئی سیکشن جو ہم نیا ایڈ کرنا چاہیں وہ اوپن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہاں پہ صرف ایک بات کہہ کے یہ لیکچر ختم کرتا ہوں۔ میری انفارمیشن میں ایسے بہت سارے سپر سٹور موجود ہیں، ظاہر ہے آپ کی انفارمیشن میں بھی ہوں گے، کہ جو ویسے تو بہت پاپولر ہے، لیکن انہوں نے ایک سیکشن، فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں کہ ایک سٹور جو بہت پاپولر تھا میرے ایریے میں، اس نے فارمیسی کا سیکشن جو ہے وہ اوپن کیا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جس طرح باقی چیزیں بہت زیادہ بکتی ہیں، اچھی بکتی ہیں، فارمیسی کا سیکشن بھی بہت اچھا چلے گا۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے ایسا کوئی انالیسز نہیں کیا تھا کہ کیا اس کے پاس جو کسٹمر آتے ہیں کیا وہ میڈیسن خریدنے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں، کیا ان کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ بعد میں پتہ چلا، کیونکہ اس کا انالیسز میں نہیں کیا تھا، یہ بعد میں پتہ چلا، بعد میں جب انہوں نے انالیسز کیا کہ اس کی دکان پہ آنے والے جو زیادہ بندے ہیں وہ نوجوان ہیں اور اڈلٹ ہے، یعنی جن کی ایجز جو ہے وہ 40 ایئر سے کم ہے۔ 40 ایئر سے زیادہ آنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ وہ سٹور بہت بڑا تھا اور اس سٹور میں بہت زیادہ چلنا پڑتا تھا۔ بوڑھے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ چلنے سے ذرا کتراتے ہیں، تو زیادہ تر نوجوان اور بچے اس سٹور کے گاہک تھے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان اور بچے کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑی ہوتی، بوڑھے لوگوں کو دوائیوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ اس کے کسٹمر میں دوائیوں میں انٹرسٹڈ ہی کوئی نہیں تھا، لہٰذا اس کا فارمیسی کا سیشن جو سٹارٹ کیا وہ بری طرح فلاپ ہوا اور اس کو مجبوری وہ بند کرنا پڑا نقصان کے بعد۔ تو میں نے صرف یہ اگزامپل آپ کے سامنے، میں نے جان بوجھ کے نام ان کے نہیں لیے، آپ کی آبزرویشن میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی، ایسے سٹور ہوگے کہ کوئی نئی پروڈکٹ انہوں نے انڈکٹ کی اور وہ پھر بعد میں فلاپ ہو گئی، کیونکہ ایسا کوئی انالیسس پہلے سے نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اگر اس قسم کا انالیسس پہلے سے کر لیا جائے کہ کسٹمر کون سے ہیں، اس کی دکان پہ کون سے کسٹمر آتے ہیں، تو ایک بہتر فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ساری انفارمیشن اس وجہ سے دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے کلائنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک فری لانسر کے طور، ریسرچر کے طور کے اوپر آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سٹور، کسی بھی دکان، کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے
آپ یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کا سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں یا یہ فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ یہ پرٹیکولر انیشیٹو آپ کو لینا چاہیے یا آپ کو نہیں لینا چاہیے. اگر آپ لیں گے تو آپ کو اس قدر فائدہ ہونے کی امید ہے یا نقصان ہونے کی امید ہے. آئی تھنک تھنگز وڈ بی انڈرسٹینڈیبل فار یو. سو اسٹوڈنٹس، ہم نے دیکھا کہ ہم پیوٹ ٹیبل کی مدد سے مارکیٹ کو سیگمنٹ کیسے کرتے ہیں، اور مارکیٹ سیگمنٹیشن بہت ضروری ہے اپنی پروڈکٹ کی صحیح طور کے اوپر سیل کرنے کے بارے میں. سیگمنٹیشن کی بے تحاشا ٹیکنیکس ہیں، اس میں سے ایک ٹیکنیک پیوٹ ٹیبل ہے جس کو آج ہم نے اس سیشن میں سیکھا. امید ہے کہ تھنگس وڈ بی انڈرسٹینڈیبل فار یو.